دنیا نے دیکھ لیا کہ مصیبت زدہ انسانیت کو مسائل سے نکالنے کے لیے قومیں کس طرح اکٹھی ہو کر یکجہتی کا اظہار کرتی ہیں۔ جنیوا کانفرنس میں عالمی برادری نے شراکت داری کا بے مثال نمونہ پیش کیا۔ اجتماعی کوششیں زندگیوں اور امیدوں کو دوبارہ روشن کریں گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس کی شاندار کامیابی پر سربراہان مملکت و حکومت، یورپی یونین، ترقیاتی شراکت دار اداروں اور اقوام متحدہ سے اظہار تشکر۔ متاثرین سیلاب کی بحالی کے لیے کاوشیں بارآور، عالمی برادری کا پاکستان کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ جنیوا کانفرنس میں دوست ملکوں اور عالمی مالیاتی اداروں کا 10 ارب 57 کروڑ ڈالر سے زائد امداد کا اعلان۔ اسلامی ترقیاتی بینک 4 ارب 20 کروڑ، ورلڈ بینک 2 ارب، ایشیائی ترقیاتی بینک 1.5 ارب، سعودی عرب 1 ارب ڈالر، فرانس 34.5 کروڑ، چین اور یو ایس اے کا 10 کروڑ ڈالر دینے کا اعلان۔ یورپی یونین 9 کروڑ 30 لاکھ ڈالر، جرمنی 8 کروڑ 80 لاکھ ڈالر، جاپان 7 کروڑ 70 لاکھ ڈالر، آذربائیجان 20 لاکھ ڈالر دے گا۔ تباہ کن سیلاب سے 30 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا، 3 کروڑ سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے، لاکھوں ایکڑ پر فصلیں تباہ ہوئی۔ امید ہے کہ ہم اس بحران سے جلد نکل آئیں گے۔ پاکستان بحالی اور تعمیر نو کے لیے درکار فنڈز کا نصف اپنے وسائل سے پورا کر رہا ہے۔ مشکل وقت میں عالمی برادری کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس کی مشترکہ نیوز کانفرنس۔ جنیوا کانفرنس پاکستان کی بڑی کامیابی، اتحادی حکومت کی مشترکہ کوششوں کا عالمی سطح پر اعتراف اور متاثرین سیلاب کی روشن مستقبل کی نوید۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام صوبوں اور اداروں کو ساتھ لے کر جس طرح اجتماعی کوششیں کی، یہ اس کے ثمرات ہیں۔ تمام فنڈز شفافیت کے ساتھ عوام تک پہنچائیں گے، ان کی زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ پاکستان میں معاشی استحکام اور عوام کی بہتری کے لیے سعودی حکومت کا ایک اور بڑا اور احسن اقدام۔ پاکستان کی معیشت کی بحالی اور زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم بنانے کے لیے ولی عہد محمد بن سلمان کی 10 ارب ڈالرز کی خطیر رقم کی فراہمی کے لیے لاہ عمل تیار کرنے کی ہدایت۔ عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیسز، تمام ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری، حاضری سے استثناء کی درخواستیں بھی مسترد، 4 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ پاکستان عمران نیازی کی وجہ سے ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، اتحادی حکومت نے بہترین حکمت عملی سے بچا لیا۔ ترقی کے لیے سیاسی استحکام بنیادی شرط ہے۔ ملک و قوم کی بہتری کے لیے سیاستدانوں اور اداروں کو ایک پیج پر آنا ہوگا۔ سیاسی اور نظریاتی اختلاف کے باوجود ہم مل کر کام کر رہے ہیں۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ جنیوا کانفرنس میں چاروں صوبوں کی بھرپور نمائندگی، سندھ، بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مندوبین کی شرکت۔ عالمی برادری کو بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ چیئرمین NDMA کی متاثرین کی بحالی کے حوالے سے اقدامات پر بریفنگ۔ پاکستان کے شراکت دار رہنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے لیے امریکی امداد 20 کروڑ ڈالر سے زیادہ ہو گئی ہے۔ امداد کی فراہمی کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کی پریس بریفنگ۔ جب پاکستان مشکل میں ہے، یہ یقیناً ایک خوش قسمتی میں اسے کہوں گا، اور پاکستان کی حکومت مبارکباد کی مستحق ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پہ جو بھرپور اعتماد کیا گیا عالمی برادری کا، ان کا ہم انتہائی مشکور ہیں، اور اللہ پاک کا شکر ہے، انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا۔ جو عالمی سطح پر جو فنڈنگ کی گئی ہے، مدد کی گئی ہے، اس سے سیلاب زدگان کو فائدہ ہوگا۔ جنیوا کانفرنس میں پاکستان کے لیے بڑی عالمی امداد پر عوام کا اظہار مسرت، معاشی مشکلات سے نکلنے کے امکانات روشن ہونے لگے۔ حکومتی کوششوں کا زبردست خیر مقدم، تعاون کرنے والے ملکوں اور عالمی اداروں سے اظہار تشکر۔
مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ آج رات سے شمالی بلوچستان میں داخل ہوگا. کل سے اسلام آباد، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش. مری، گلیات، کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں پہاڑوں پر برف باری کا امکان. پی ڈی ایم کی متعلقہ اداروں کو پیش کی اقدامات اٹھانے کی ہدایت. بالائی اضلاع میں برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ سے رابطہ سڑکوں پہ رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں. ڈی جی پی ڈی ایم نے روسی فوج کی یوکرین کے مشرقی علاقوں میں پیش قدمی. اہم شہر باہموت کے قریب کئی دیہات پر قبضہ. مغربی ملکوں کی جانب سے یوکرین کو ٹینکوں اور ہتھیاروں کی فراہمی سے حالات مزید پیچیدہ ہوں گے. روسی صدارتی ترجمان پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ون ڈے سیریز. دوسرا میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا. پہلے میچ میں پاکستان کی نیوزی لینڈ کے خلاف 6 وکٹ سے کامیابی. 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی بڑھتری حاصل. سیریز دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس ایچ پر براہ راست. گلگت بلتستان میں سرمائی کھیلوں کی بہار. اسکردو میں رگون فیسٹیول آج سے ہوگا. 3 روزہ میلے میں آئس ہاکی، پولو اور تیر اندازی کے مقابلے شامل. ہنزا کے تاریخی گاؤں التت میں ونٹر سپورٹس فیسٹیول قراقرم کا بھی آغاز. آئس ہاکی، اسکیٹنگ، ماؤنٹنگ، سائیکلنگ اور گلیشیئر واک کے علاوہ میوزیکل اور کلچر نائٹ بھی ایونٹ کا حصہ. ضلع گانچے میں 3 روزہ شیوک ونٹر فیسٹیول منعقد کیا گیا. نیوزی لینڈ میں آکلینڈ کلاسک ٹینس ٹورنامنٹ. سابق عالمی نمبر 1 بیلجیم کے ڈیوڈ گوفن، فرانس کے رچرڈ گیسکے، امریکہ کے جینسن بروکس نے فاتحانہ آغاز کیا. گوفن نے قازقستان کے الیگزینڈر بیبلک، گیسکے نے مقامی کھلاڑی کیرن پال پنو اور بروکس نے اٹلی کے فیبیو فیگنینی کو شکست دی. اور پرتگال کے ساحلی علاقے نظارے میں سال کے پہلے سرفنگ مقابلے. سرفرز کا سمندر کی بپھری لہروں پر اپنے فن اور مہارت کا مظاہرہ. اسپین میں کشتی رانی کے مقابلے. جرمن ٹیم ملیشیا کی پہلی پوزیشن. امریکہ کی ٹیم ونڈویز پر دوسرے، جبکہ فرانس کی بایوتھرم تیسرے نمبر پر رہی. 50,000 سے زائد شائقین مقابلوں سے محظوظ ہوئے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں مقدس افتخار. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ دنیا نے کل دیکھا کہ قومیں کس طرح مصیبت زدہ انسانیت کو مسائل سے نکالنے کے لیے اکٹھے ہو کر یکجہتی کا اظہار کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ عالمی برادری نے شراکت داری کا بے مثال نمونہ پیش کیا. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جنیوا کانفرنس میں پاکستان کے ساتھ ہونے والے اظہار ہمدردی نے بہت متاثر کیا. اجتماعی کوششیں زندگیوں اور امیدوں کو دوبارہ پروان چڑھائیں گی. وزیر اعظم نے ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس کی شاندار کامیابی پر سربراہان مملکت و حکومت، یورپی یونین، ترقیاتی شراکت داروں اور اقوام متحدہ کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کی کانفرنس میں شاندار کردار ادا کرنے پر ہمیشہ شکر گزار رہیں گے. پاکستان کے سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے عالمی سطح پر کوششیں رنگ لے آئیں. جنیوا کانفرنس میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے دوست ملکوں اور ترقیاتی شراکت داروں کی جانب سے 10 ارب 57 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی امداد کا اعلان کیا گیا. اسلامی ترقیاتی بینک کی طرف سے 4 ارب 20 کروڑ ڈالر دینے کا اعلان کیا گیا ہے. سعودی عرب 1 ارب ڈالر اور چین مزید 10 کروڑ ڈالر فراہم کرے گا. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ یورپی یونین کی طرف سے 93 ملین اور جرمنی کی طرف سے 88 ملین ڈالر دینے کا وعدہ ہوا ہے. عالمی بینک متاثرہ علاقوں میں 2 ارب ڈالر مالیت کے منصوبے مکمل کرے گا. ایشین انفراسٹرکچر بینک بھی 1 ارب ڈالر دے گا. جاپان 77 ملین ڈالر، ایشیائی ترقیاتی بینک 1.5 ارب ڈالر، یو ایس اے 10 کروڑ ڈالر اور فرانس نے 345 ملین ڈالر کی یقین دہانی کرائی ہے. آذربائیجان نے بھی 20 لاکھ ڈالر دینے کا اعلان کیا ہے. انڈونیشیا نے بھی 10 لاکھ ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف
शरीफ और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी बैनुल अक़वामी बरादरी की जानिब से मुश्किल की इस घड़ी में इज़हार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर मुमलिकत ख़ारिजा उमूर हिना रब्बानी घर ने इख्तितामी सेशन में मजमूई इमदाद का ऐलान करते हुए कहा है कि मुतासरीन की मुकम्मल बहाली के लिए आलमी ताउन अहमियत का हामिल है। Taken as a whole, these commitments totaled more than US $9 billion. And from what we know so far, these are all additional commitments to what was already given in terms of humanitarian assistance, etc., from both bilateral and multilateral partners. Further announcements for in-kind support were made by a number of delegations also. Now, the conference marked the beginning of what can be called a structured process of support for Pakistan's recovery, aligning humanitarian relief, early recovery with broad, long-term sustainable development in a resilient manner. Pakistani government and the Pakistani people have to acknowledge and have to be truly thankful for is the leadership that the United Nations Secretary General provided from the word go. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दोस्त मुल्कों और इदारों की तरफ से इमदाद के ऐलान पर शुक्रिया अदा करते हुए यकीन दिलाया है कि एक एक पाई शफाफ तरीके से खर्च करेंगे। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी टीम को वाज़ेह हिदायत दी हैं कि इन फंड्स की थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। तफसील बताएंगे असदजार खान। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना $30 अरब से जायद है। सैलाब मुतासरीन को नकद रकूम की फराहमी के अलावा रिलीफ और बहाली के लिए हुकूमत ने दोस्त मुल्कों के ताउन से इकदाम उठाए। चैलेंज इतना बड़ा है कि हम अकेले इससे नबर्दाज़मा नहीं हो सकते। हुकूमत ने बहाली और ताबीर नौ के लिए फाइनेंसिंग मैकेनिज्म तैयार किया है। Now we have to go for rehabilitation, reconstruction of our infrastructure to put people back on their feet. It's a huge challenge that we have to put back people on the feet to the tune of 33 million. वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी बरादरी की तरफ से दी जाने वाली इमदाद की एक एक पाई सैलाब मुतासरीन पर खर्च होगी और शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। शफाफियत ये हमारी पहली तरजीह है और उसका तकाजा ये है कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी जो फंड्स मुहैया करेगी वो खुद हमसे ये तवक्को करेंगे कि हम एक एक पाई का हिसाब दें और उसका वाहिद तरीका ये है कि सारे का सारा निज़ाम बहुत शफाफ हो जिसमें थर्ड पार्टी खुद हक़ाइक़ की बुनियाद पर उसका फैसला करे। पाकिस्तानी अवाम के इसार मोहब्बत के जज्बे को सराहते हुए सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरह अफ़गान महाजरीन की मदद की वो काबिल सताइश है। आज पाकिस्तान को आलमी ताउन की ज़रूरत है। हमें इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की भरपूर मदद करनी है। Dear Prime Minister, I stand with you and we stand with Pakistan. Now is the time to invest in the resilience of the Pakistani people, to mobilize massive investments from the world in order to pay tribute to the enormous generosity that the Pakistanis have always shown. सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि हमें कर्ज का ऐसा निज़ाम वज़ा करना है जिससे तरक्की पजीर मुल्क पायदार तरक्की का असूल मुमकिन बना सकें। We need a new debt architecture. And we need to make sure debt relief is effectively provided by the system, even to middle-income countries that are on the verge of very difficult, very dramatic situations, including suspending their payments. We need to redesign our financial system in order to be able to take into account vulnerability and not only GDP. एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए अपने अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि हम मजीद महंगाई का बोझ आम आदमी पर नहीं डाल सकते। इस सिलसिले में IMF से सहूलत की दरख्वास्त की है। असदयार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने जिनेवा कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान और सैलाब मुतासरीन के लिए एक बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा है कि तमाम फंड्स शफाफियत के साथ अवाम तक पहुँचाकर उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली लाएंगे। अपने एक बयान में वफाकी वज़ीर ने कहा है कि ये कॉन्फ्रेंस इंसानियत के इज्तिमाई एहसास की अलामत बनी है।
वसाइल की फराहमी से सैलाब मुतासरीन की नई और बेहतर ज़िंदगी शुरू करने में मदद मिलेगी। मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि कॉन्फ्रेंस ने मौसमियाती तब्दीलियों के संगीन असरात का दुनिया को एहसास दिलाया, जो इंसानियत और कुर्राए अर्ज़ की माहौलियाती बेहतरी में अहम आलमी फारम साबित होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने इंसानियत और मौसमियाती तब्दीलियों के मकसद को मौसर अंदाज में उजागर करने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस, आलमी बरादरी और ज़राए इब्लाग का शुक्रिया अदा किया। बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के लिए बड़ा ऐलान। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की मईशत की बहाली और ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम बनाने के लिए $10 अरब की ख़तीर रक़म मुहैया करने के लाहे अमल तैयार करने की हिदायत की है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि पाकिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, जिसके माशी बहरान के खात्मे के लिए सरमायाकारी और ज़र मुबादला के ज़खायर में इस्तेहकाम के लिए $10 अरब मुहैया किए जाएंगे। 2 दिसंबर 2022 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बतौर डिपॉजिट $5 मिलियन मुहैया करने का ऐलान किया गया था। नया लाहे अमल सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दरमियान राब्तों के बाद किया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान को माशी बहरान से निकाला जा सके और पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी की जानिब बढ़ सकें। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मौलाना ताहिर महमूद अशरफी साहब। ताहिर महमूद अशरफी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को। मौलाना साहब, हम देख रहे हैं एक लाहे अमल तैयार करने की हिदायत दी गई हैं। इस हवाले से सफारत खाने की जानिब से ट्वीट भी सामने आ रहा है, खबरें भी सामने आ रही हैं। बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में $10 अरब की, और ख़ास तौर पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से खुसूसी दिलचस्पी ली जा रही है पाकिस्तान की माशी बेहतरी के लिए। कैसे देखते हैं आप इन मामलात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो अल्लाह ताला ने कल बहुत मेहरबानी की और तमाम ममालिक ने, जिसमें हमारे इस्लामी अरब ममालिक, यूरोपीय ममालिक, वर्ल्ड बैंक और इस्लामी तरक्याती बैंक, इन्होंने पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की हुकूमत पर, अवाम पर एतमाद का इजहार किया और $10 अरब से ज्यादा की जो आपने देखा है कॉन्फ्रेंस में ऐलानात हुए हैं सैलाब ज़दगान की बहाली के हवाले से। उसके साथ साथ ही हमने देखा कि गुज़श्ता रात सऊदी अरब के वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया है कि जो हमारे डिपॉजिट उनका पहले $3 अरब है, $2 अरब मजीद पाकिस्तान के रिजर्व को मुस्तहकम करने के लिए और $10 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर जो है करने के लिए उन्होंने हिदायत जारी की हैं कि इसके ऊपर लाए अमल बनाया जाए। और ये उनके और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब के दरमियान जो गुज़श्ता तकरीबन 2-4 माह से राब्ते थे। और फिर आपने देखा कि हमारे जो सिपा सालार हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, अभी वो दौरा करके सऊदी अरब का आए और जिस तरह से उनका वहाँ इस्तकबाल हुआ, जो उनकी वहाँ तौक़ीर और ताज़ीम की गई, वो भी जाहिर करती है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं ये हमारे ताल्लुकात सफारती या बरादराना से ऊपर हैं, ये ईमान और अकीदे के ताल्लुकात हैं। और ये जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं या सिर्फ पाकिस्तान को अपने छोटे छोटे मफादात के लिए कमजोर करने की बातें करते हैं, मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि हमारे दोस्त ममालिक पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने देंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट नहीं होगा। और ये जो कल जिनेवा में हुआ और जो रियाद से ऐलान आया, ये इस बात को वाज़े करता है कि पाकिस्तान के ऊपर आलमी बरादरी का, हमारे दोस्त अरब इस्लामी ममालिक का एतमाद बढ़ा है। और इस्लामी तरक्याती बैंक ने जिस अंदाज से कल 4 अरब से ज्यादा की जो है वो पाकिस्तान के लिए इमदाद का ऐलान किया है, ये जाहिर करता है कि अरब इस्लामी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तान से मोहब्बत और ताउन किस तरह दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है। और वो सारे लोग जो प्रोपेगेंडे कर रहे थे, और मुझे बड़ा दुख है और अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि ये तो पाकिस्तानी कौम के लिए जनेवा में कॉन्फ्रेंस हो रही थी। इसी तरह हमारे जो सिपा सलार हैं उन्होंने अपना पहला दौरा जो है, और ये एक रिवायत भी रही है और हमारा ईमान और अकीदा भी है कि अल्लाह के घर सबसे पहले हाजिरी देते हैं। हमारा नया सिपा सलार हो, हमारा नया वजीर आजम हो, कोई भी हो, आप देखें जो उस पर भी बाज लोगों ने जो है वो प्रोपेगेंडा शुरू किया, गुफ्तगू शुरू की। तो ये मुझे लगता ये है, अफसोस से ये बात कहना पड़ता है कि कुछ लोग पाकिस्तान और अपने वतन के मफाद को भी नहीं देखते
اور وہ صرف اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں. یہ جو کل جنیوا میں ہوا، گزشتہ رات جو سعودی ولی عہد نے اعلان کیا، اور پھر جنیوا میں ہی سعودی عرب کے جو نمائندے تھے انہوں نے اعلان کیا کہ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے $1 ارب کی فوری سرمایہ کاری کا پاکستان میں حکم دیا ہوا ہے، اور وہ بھی پاکستان میں آ رہی ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے آنے والے دنوں میں دیگر ہمارے برادر اسلامی ممالک جو ہیں وہ بھی اس معاملے میں ہمارے ساتھ آگے کھڑے ہوں گے. چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور پاکستان میں جو ایک مصنوعی بحران ڈالر کا یا دوسرا پیدا کرنے کی کوشش کی گئی وہ بھی ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور پاکستان مستقبل میں معاشی طور پر، اقتصادی طور پر آگے بڑھے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر اپنے وطن کا سوچیں، اپنی قوم کا سوچیں، اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ملک کے اندر عدم استحکام پیدا نہ کریں. اور اگر پاکستان میں آج داخلی اور سیاسی استحکام آ جائے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کس انداز سے یہ انویسٹمنٹ اور یہ جو کچھ دوست ہمارے ممالک ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یہ کس انداز سے بڑھ جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان جو ہیں، اور سعودی عرب کے کنگ جو ہے شاہ سلمان بن عبدالعزیز، اور سعودی عرب کی عوام، اسی طرح دیگر جو ہمارے دوست ممالک ہیں، وہ پاکستان کے حوالے سے سعودی عرب تو بہت حساس ہے، اور سعودی عرب کبھی نہیں چاہے گا کہ خدا نخواستہ پاکستان کوئی معاشی بحران میں آئے یا پاکستان کمزور ہو. ہمیشہ آپ کو یاد ہوگا جب سعودی ولی عہد پاکستان آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر ہوں، اور ایک ملاقات میں مجھے خود خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے یہ بات کہی کہ میرے جو دل کا ڈاکٹر ہے وہ پاکستانی ہے، اور ہنستے ہوئے کہا کہ میں نے تو دل ہی پاکستانیوں کو دے دیا. تو یہ بہت بہت شکریہ حافظ مولانا طاہر محمود اشرفی صاحب، بہت شکریہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے بات کی. پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کا ایک اور سنگ میل، سعودی عرب پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے $10 ارب تک کی سرمایہ کاری کی اسٹڈی کا ہمیں لاہ عمل تیار کرنے کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کے لیے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے احکامات جاری کیے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، لاہور ہائی کورٹ نے لاہور ماسٹر پلان 2050 پر عمل درآمد معطل کرتے ہوئے چیف سیکرٹری ڈی جی لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور سیکرٹری ماحولیات سمیت فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. شاہد وفا ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے، ان سے براہ راست جانتے ہیں کیا صورتحال ہے لاہور میں، اور لاہور ہائی کورٹ نے اس پلان کو معطل کیا ہے، اس کیس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ شاہد وفا آگاہ کیجیے گا، اس کیس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اسموک کے تدارک کے حوالے سے بھی سماعت ہوئی ہے. جی، اس حوالے سے یہ پنجاب حکومت نے حال ہی میں ایک لاہور ماسٹر پلان 2050 کے نام سے ایک بہت بڑا ایمبیشس منصوبہ جو ہے اس کی منظوری دی تھی. اس پر ابھی عدالت نے آج ایک مختصر عدالتی کارروائی کے بعد اس پر عمل درآمد کو فی الحال معطل کیا ہے. اس کی بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ ایڈوکیٹ شہزاد شوکت ہیں، انہوں نے درخواست دائر کی تھی جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ اس منصوبے میں غیر قانونی طور پر لاہور کے گرد جو وسیع زرعی رقبہ ہے اسے شہری علاقہ قرار دے کر وہاں پر بڑے پیمانے پر تعمیرات کی جائیں گی، نئی ہاؤسنگ کالونیاں بنیں گی اور ہائی رائز بلڈنگ بنیں گی، جس سے ماحولیات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ زراعت جو ہے وہ بھی پوری طرح سے متاثر ہوگی. تو اس درخواست کی جو ابتدائی سماعت آج جسٹس شاہد کریم نے کی، اور انہوں نے بھی ریمارک دیے کہ لاہور کے شہریوں کا تو پہلے ہی اسموگ کی وجہ سے سانس لینا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے، غیر قانونی تعمیرات جو ہیں وہ بہت ہو چکی ہیں، زرعی رقبہ جو ہے وہ اس کو ختم کر کے وہاں پر ہاؤسنگ کالونیاں بن رہی ہیں. تو جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ اسموگ کے تدارک میں سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی. تو آج یہ مختصر کارروائی کے بعد عدالت نے اس منصوبے پر فی الحال عمل درآمد جو ہے وہ معطل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو چیف سیکرٹری پنجاب، سیکرٹری ماحولیات اور ڈی جی ایل ڈی اے ان کو نوٹس جاری کر دیے ہیں. جی شاہد وفا ہمیں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. الیکشن کمیشن نے توہین کیس میں عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. تینوں رہنماؤں نے حاضری سے استثناء کی درخواستیں دائر کی تھیں. 4 رکنی کمیشن نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی جاری رکھنے کی اجازت دی تھی.
اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج اور ایمپلیفائر کے استعمال کے کیس میں عمران خان کی آج حاضری سے استثناء اور عبوری ضمانت میں توسیع کی درخواست قبول کرتے ہوئے 31 جنوری کو حاضری یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس نے سماعت کی ہے اور فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ طبی بنیادوں پر غیر معینہ مدت کے لیے استثناء نہیں دے سکتے۔ عمران خان کی 31 جنوری تک حاضری کو یقینی بنائیں ورنہ عدالت کوئی فیصلہ سنائے گی۔ لاہور کی احتساب عدالت نے وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کے خلاف پیراگون ہاؤسنگ ریفرنس پر سماعت 23 جنوری تک ملتوی کر دی۔ خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور اپنی حاضری مکمل کروائی۔ دوران سماعت عدالت میں نیب تفتیشی آفیسر نے بریت کی درخواست پر جواب جمع کروانے کی مہلت مانگ لی، جسے عدالت نے منظور کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر جواب جمع کروانے کی ہدایت جاری کر دی۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ ملک کو درپیش چیلنجز پر قابو پانے کے لیے سیاسی استحکام اور قومی سطح پر ہم آہنگی کا فروغ انتہائی ضروری ہے۔ لاہور کے احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ عمران خان کی پالیسیوں سے ملکی معیشت تباہی کا شکار ہوئی، جبکہ پی ڈی ایم حکومت نے عملی اقدامات کے ذریعے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ پاکستان کی عدلیہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو اور ساری سیاسی قیادت کو ایک نقطے پر آنا پڑے گا، اور سب سے بڑا اس وقت نقطہ جو ہے وہ ہے کہ معاشی بحران کو ریزالو کیسے کرنا ہے، اور اس کے لیے جو بات میاں شہباز شریف صاحب نے بطور لیڈر آف دی اپوزیشن کی تھی، آج بھی وہی بات ہے، اور وہ بات ہے مساق معیشت کی، بیکڈ بائی ریاستی اداروں کے، وہ سپورٹ کریں اس کو اور ساری سیاسی جماعتیں اس پہ اتفاق کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لیگ پولنگ بند کی جائے ایک دوسرے کی، اور بجائے ایک دوسرے کو کھینچا تانی کرنے کے، ہو گیا جو ہو گیا، وہ لکیر پیٹنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور برطانوی وزیر مملکت برائے ڈیولپمنٹ اینڈریو مچل کے درمیان جنیوا میں ہونے والی ملاقات میں وزیر اعظم نے حکومت برطانیہ اور برطانوی ٹیکس دہندگان کا پاکستان کے سیلاب زدگان کی امداد پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام برطانیہ جیسے دوست ممالک کے شکر گزار ہیں جو مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم نے اینڈریو مچل کو سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے برطانیہ کے بین الاقوامی ترقی کے ادارے ڈیفیڈ کی طرف سے ملک میں صحت اور تعلیم کے شعبے میں تعاون کو سراہا۔ اینڈریو مچل نے وزیر اعظم کو پاکستان کے سیلاب زدگان کی بحالی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چائنا انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کے چیئرمین لو جوہوئی نے جنیوا میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے حکومت چین اور چینی عوام کا پاکستانی سیلاب زدگان کی امداد پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چین پاکستان کا دیرینہ دوست ہے اور چین کی پاکستان کے ہر مشکل وقت میں مدد اس دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ چین نے حالیہ دور میں زراعت، انفراسٹرکچر، توانائی اور دیگر شعبوں میں پاکستان کی مدد کی اور سی پیک نے چین پاکستان تعاون اور دوستی کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حالیہ سیلاب میں نہ صرف چینی حکومت بلکہ چینی کمپنیز اور چینی عوام نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے درد کو سمجھا، جو پاکستانی قوم کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم نے ML1 اور کراچی سرکلر ریلوے منصوبوں پر جلد کام کرنے کی اہمیت پر زور دیا اور ان کی پاکستان کے لیے اہمیت پر روشنی ڈالی۔ وزیر اعظم نے ملاقات میں حکومت کے 10,000 میگا واٹ سولرائزیشن منصوبے کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے کے لیے حکومت ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے۔ چیئرمین چائنا انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی نے وزیر اعظم کو چین کی طرف سے سیلاب زدگان کی امداد کی ہر ممکن یقین دہانی کرائی، جس کا وزیر اعظم نے خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے چینی صدر شی جن پنگ کو پاکستان آنے کی دعوت کا پیغام بھجوایا اور کہا کہ پاکستانی حکومت اور عوام چینی صدر کی پاکستان آمد کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے جنیوا میں بین الاقوامی ترقی کے امریکی ادارے USAID کے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر ایزابیل کولمین نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے امریکی حکومت، USAID اور امریکی عوام کا سیلاب زدگان کی مدد پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے وفد کے شرکاء کو بتایا ہے کہ سندھ اور بلوچستان کے متعدد علاقوں میں ابھی بھی بارشوں اور سیلاب کا پانی جمع ہے اور موسم سرما سیلاب متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافے کا باعث ہے۔ انہوں نے حکومت کی جانب سے سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت زراعت کے شعبے میں جدت لا کر کسانوں کو خوشحال اور ملک کے لیے زر مبادلہ کا ذریعہ بنانے کے لیے کوشاں ہے اور مستقبل میں پاکستان میں اسمارٹ
ایگریکلچر اور پائیدار ترقی پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شرکا کو حکومت کے 10,000 میگا واٹ سولرائزیشن منصوبے کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس کی شروعات وفاقی حکومت کی عمارتوں سے کی جا رہی ہے۔ منصوبے سے نہ صرف ایندھن کا درآمدی بل کم ہوگا بلکہ کم لاگت اور ماحول دوست بجلی پیدا ہوگی۔ وزیر اعظم نے امریکہ پاکستان تعلقات کی مضبوطی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے جو باہمی عزت اور پائیدار ترقی پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ امریکہ اور پاکستان کا مشترکہ نصب العین ہے اور پاکستان اس پر دو ٹوک اور واضح موقف رکھتا ہے۔ وزیر اعظم نے US ایڈ کے پاکستان میں صحت، تعلیم اور انفراسٹرکچر کی ترقی میں گراں قدر کام کو سراہا۔ ازمل کولمین نے وزیر اعظم کو US ایڈ کی طرف سے پاکستان کے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اقدامات، جنیوا میں سیلاب زدگان کے لیے اعلان کی گئی $100 ملین کی مزید امداد اور مستقبل میں پاکستان سے بھرپور تعاون کی خواہش سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے US ایڈ کے ایڈمنسٹریٹر سماتھا پاور کے لیے نئی خواہشات کا پیغام دیا اور ان کی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے جنیوا میں ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف نے ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی حجم میں اضافے، تجارتی راہداری پر کام کو مزید تیز کرنے اور خطے میں پائیدار امن کے لیے باہمی تعاون کو فروغ دینے پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم نے ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور انہیں جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے سیلاب کے دوران ازبکستان کی امداد پر صدر مرزیوف کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ورلڈ بینک ایشیا ریجن کے نائب صدر مارٹن ویزر اور ایشیا ترقیاتی بینک کے نائب صدر شیجن چن نے جنیوا میں ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے پاکستان میں حالیہ سیلاب کی وجہ سے بڑے پیمانے پر تباہی اور حکومت کے سیلاب زدگان کی مدد و بحالی کے لیے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ وزیر اعظم نے ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے امداد پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ پاکستان متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے درکار $16 ارب میں سے 50% خود برداشت کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک اہم موڑ پر کھڑا ہے، ترقی پذیر ممالک کو کئی بحرانوں کا سامنا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور IMF مشن چیف نیتھن پورٹر کے درمیان جنیوا میں ملاقات ہوئی، جس میں معاشی چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے IMF مشن چیف کو اقتصادی امور کے بارے میں بریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی ادائیگیوں کی بروقت تکمیل کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کے چینی ہم منصب شنگانگ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے شنگانگ کو وزیر خارجہ کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے جنیوا کانفرنس میں چین کی فعال شرکت اور بھرپور حمایت پر وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان میں سیلاب کے بعد بحالی کے حوالے سے جنیوا میں ہونے والی عالمی کانفرنس کے موقع پر ماحولیاتی تبدیلی کے پاکستان پر اثرات کے حوالے سے صوبائی تخمینوں پر اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بتایا ہے کہ حالیہ تباہ کن سیلاب کے باعث بہت بھاری نقصانات اٹھانا پڑے ہیں۔ بحالی اور تعمیر نو کا کام ایک بہت بڑا چیلنج ہے، جس کے لیے عالمی برادری کا تعاون اور حمایت اہم ہے۔ صوبے میں تباہ کن سیلاب سے مجموعی طور پر $9 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ سیلاب متاثرین کی مشکلات سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لانے کے علاوہ دوست ملکوں سے بھی امداد کا سلسلہ جاری رہا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے بتایا ہے کہ صوبے میں سیلاب سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں، ہزاروں افراد بے گھر اور بنیادی ڈھانچہ تباہ ہوا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ سیلاب سے صوبے میں سوات کے علاوہ ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اضلاع زیادہ متاثر ہوئے۔ چیف سیکرٹری بلوچستان عبدالعزیز عقیلی نے بتایا ہے کہ صوبے میں سیلاب سے متعدد خاندان بے گھر ہوئے۔ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لیے بلوچستان کے لوگ عالمی برادری کی جانب سے امداد کے منتظر ہیں۔ DGP DMA پنجاب نے بتایا ہے کہ حالیہ سیلاب سے جنوبی پنجاب کے 3 ضلع زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ پاک فوج اور NDMA کے اشتراک سے صوبائی حکومت نے متاثرین کو بنیادی سہولیات کی فراہمی، اسکول اور انفراسٹرکچر کی بحالی، آبپاشی کے نظام کی بحالی کے لیے فوری کام شروع کر دیا ہے۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے بتایا ہے کہ تباہ کن سیلاب سے نمٹنے کے لیے تمام اداروں نے حکومت سے مل کر امدادی کارروائیوں کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی کے دوران امدادی کارروائیوں کا احسن طریقے سے آغاز اداروں کے لیے بڑا چیلنج تھا۔
वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस के नताइज हमारी तवक्कुआत से बढ़कर हैं। $10 अरब से ज्यादा की यकीन दहानी अहम कामयाबी है। उन्होंने ये बात जिनेवा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। ये कॉन्फ्रेंस गैर मामूली कामयाबी की हामिल है और जिस तरीके से वजीर आजम ने और उनकी टीम ने इंटरनेशनल सतह के ऊपर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, उसके नतीजे में अल्लाह ताला के फजल से हमें काफ़ी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इसके बाद अब अगला मरहला होगा कि जिसके अंदर हम इन इमदादी रकूम के साथ और अपने वसाइल के साथ मुल्क के अंदर तामीर नौ का एक नया सफ़र शुरू करेंगे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे, अपने लोगों को दोबारा अपने घरों में बहाल होने के लिए मदद देंगे और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान उस नुकसान से जल्द निकल आ सके जो कि उसे क्लाइमेट डिजास्टर की सूरत में भुगतना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि जनेवा में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुकूमत पाकिस्तान की कामयाबी है। कॉन्फ्रेंस में दोस्त ममालिक ने बड़ी तादाद में शिरकत की। PTV न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मुनीर अकरम ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए $16 अरब से ज़ायद की ज़रूरत है। आलमी बरादरी ने सैलाब मुतासरीन के लिए हमारी तवक्कुआत से बढ़कर ताउन किया। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस के शुरका ने सैलाब के बाद पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा है। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए आलमी सतह पर $10.57 करोड़ से ज़ायद का ऐलान किया गया है। मुख्तलिफ शहरों के अवाम ने जहां इमदाद देने वाले मुल्कों का शुक्रिया अदा किया, वहीं इस हवाले से हुकूमती कोशिशों की भी तारीफ की है। उनका कहना है कि इमदाद मिलने से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम होंगी। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि पाकिस्तान इफेक्ट हो रहा है और पाकिस्तान को हमें जो है हेल्प करनी चाहिए। पूरी दुनिया को मिलकर काम करना पड़ेगा, कोई एक अकेली नेशन इसको मुकाबला नहीं कर सकती। तो मैं समझता हूँ ऐसे फोरम्स के ऊपर जब ये बात हाईलाइट होगी तो पर्टिकुलरली कोई अच्छा बेहतर आउटपुट निकलेगा, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की जो हमारे हालात हैं पर्टिकुलरली क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए और इसको फेस करने के लिए इसमें बेहतरी आएगी। बड़ी खुशहाइंद बात है कि ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई और UN और पाकिस्तान के तवसत से, जिसमें अभी तक $11 बिलियन के जो हैं वो तखमीना लगाया गया जो इमदाद कई मुल्क हमारी करेंगे। बहुत सारे स्टेप्स जो हैं उसके ऊपर एग्रीमेंट हुआ है और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो फाइनलाइज होने को हैं, आज भी हो जाएंगी और कल भी काफ़ी सारी चीज़ें फाइनल हुई हैं कि पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उसको हम मिलकर कैसे ठीक कर सकते हैं। पाकिस्तान का एक बड़ा फ़ायदा होगा और यकीनन जो फ्लड से अफेक्टेड जो मुख्तलिफ गाँव हैं, मुख्तलिफ हाउस होल्ड्स हैं, तो उनका बड़ा फ़ायदा हो सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तानी अवाम को इस पैसे से रिलीफ देंगे। वहाँ से जो फंड आएंगे इंशाल्लाह उनसे मकान भी बनेंगे, उनकी सड़कें भी बनेंगी और उनको हालात ज़िंदगी बेहतर करके देंगे। स्कूल वगैरह वीरान हुए हैं, हॉस्पिटल वीरान हुए हैं, वो शहबाज शरीफ दोबारा बनवाएंगे। जो सड़कें वीरान हुई हैं वो भी दोबारा बनवाएंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेंगे। पाकिस्तान गवर्नमेंट जो कदम उठाया है हम उसको अच्छा कदम कहते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और उनकी माशी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनकी अनथक कोशिश से सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जो डोनर कॉन्फ्रेंस की गई थी वो कामयाब हो सकी। अमेरिका ने पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार देते हुए कहा है कि अमेरिका चाहता है पाकिस्तान इस्लाहात की राह पर गामजन रहे। वाशिंगटन में अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि हम पाकिस्तान का शराकतदार बनना चाहते हैं और ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इस्लाहात की राह पर गामजन हो। उन्होंने कहा कि हम सिक्योरिटी, मईशत, सैलाब की इमदाद और इंसानी हमदर्दी के मामले पर पाकिस्तान के साथ रहेंगे। तर्जुमान ने कहा कि जिनेवा में आलमी कॉन्फ्रेंस में $10 करोड़ की इमदाद के ऐलान के बाद अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए दी जाने वाली इमदाद $20 करोड़ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए हर मुमकिन मदद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर मौसमियाती तब्दीली, सैलाब और कुदरती आफात से निपटने की तैयारी और इस्तेदाद बढ़ाने की कोशिशों के लिए काम करते रहेंगे। तर्जुमान ने कहा कि नई इमदाद सैलाब से बचाव, बीमारियों से बचाव, इक्तिसादी तरक्की और साफ तवानाई, जदीद ज़राअत, खुराक की हिफाजत और बुनियादी ढांचे की तामीर नौ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इमदाद से सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली भी की जाएगी। पूरे नहीं हुए और इस वक्त जो कल हमारी तादाद थी, मैं बगैर किसी लगी लिपटी के आपको पूरी तादाद बता देता हूं और ये भी बता देता हूं कि हमारे 2 मेंबर गैर हाजिर थे
جس میں صدیق خان بلوچ صاحب کی کمر میں درد تھا اور خالدہ منصور صاحبہ فیصل آباد سے ہماری MP بیمار ہیں. ہماری کل تعداد 177 تھی, 177. ان کی تعداد 140 کل نہیں ٹاپ سکی, اور وہ نام بھی ہمارے پاس ہیں کہ ان کا کون سا ممبر جو ہے کل ہاؤس میں نہیں آ سکا. کل ہم نے جب اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیا, اس کے بعد تواتر کے ساتھ ہمارے ممبران جو ہیں وہ آخری وقت تک آتے رہے, اور آخری ممبر جو ہاؤس میں داخل ہوا مولانا الیاس چنیوٹی صاحب تھے. ان کی انٹری پر ہماری تعداد 177 ہو گئی ہوئی تھی. تو ہماری جو کل تعداد ہے بلال وڑائچ صاحب کو نکال کے وہ 179 ہے, 179. اور ان کی تعداد کل کیونکہ 140 نہیں ٹاپی, حد بھی اگر یہ پورا زور لگا لیں تو وہ 160 165 سے اوپر نہیں جاتی. اب ایک طرف مائنورٹی گورنمنٹ ہے جس کی ممبران کی تعداد 165 کے لگ بھگ ہے, اور دوسری طرف اپوزیشن بینچز ہیں جن کی تعداد 179 ہے. اب یہ فگر میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ پوری ورکنگ کر کے ایک ایک ممبر کی تصدیق کر کے کل جو آیا اس کا نام ٹک کر کے تو میں آپ کو اپنی پوری تعداد 179 بتا رہا ہوں. اور ان کی تعداد 165 وہ بھی کل نہیں تھی, کل تقریباً 140-45 کے قریب تھی. 165 کا نمبر یہ کل اچیو نہیں کر سکے. اب مختلف ذرائع سے جو خبریں چلتی رہی, کچھ ابہام تھا, وہ میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. کل جو انہوں نے لیجسلیشن کی دی آئیز ہیو اٹ کہہ کے, تو آئیز تو ان کے پاس پورے نہیں تھے, گنتی سے انہوں نے گریز کیا, گنتی سے یہ بھاگے رہے. ورنہ اگر یہ کل ایک دفعہ بھی گنتی کروا لیتے تو یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی, اور یہ بات بالکل واضح ہو جاتی کہ کل بھی ہمارے ممبران 20 ممبران ان سے زیادہ تھے. تو اس وقت مائنورٹی گورنمنٹ جس کی کابینہ ایگزسٹ نہیں کرتی, اور اس اجلاس کو بھی کوئی قانونی حیثیت اس لیے حاصل نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ بھاگے ہوئے ہیں, وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لینے سے گریزاں ہیں, اور وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے لیجسلیشن پاس کروا کے سمجھتے یہ ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے کچھ دھاندلی کر کے اپنے نمبر پورے کر لیں گے. نمبر پورے نہیں ہونے. آج ایک بہت بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اور میں ایک مڈل کلاس پولیٹیشین کے طور پہ اس کو اپنے سینے پہ ایک تمغہ سمجھتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو استدعا کی گئی تھی لاہور کے ماسٹر پلان کے خلاف, آج لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ اسٹے دے دیا ہے. ہمارا پٹیشنر جو روڈا کا بھی افیکٹی ہے, جو اس ماسٹر پلان کا بھی افیکٹی ہے, اس نے کل درخواست دائر کی, اور اس میں کئی 100 ارب روپیہ اس کے کئی محرکات ہیں کہ لاہور کا ماسٹر پلان پرویز الہی صاحب اور ان کے صاحبزادے نے اجلت میں کیوں منظور کروایا. اس لیے اجلت میں منظور کروایا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ حکومت چند دن کی مہمان ہے تو اربوں روپے بٹور لیے جائیں. اب کیا ہے, شیخو پورے کا ایک بہت بڑا چنک اٹھا کے لاہور میں اس کو شامل کر کے اس کو گرین ایریا ڈکلیئر کر دیا. اب لاہور کی حدود تو اتنی ہیں جتنی اس وقت ہیں. لاہور میں 96 اسکوائر کلومیٹر کو براؤن ایریا ڈکلیئر کر دیا گیا. اب جب آپ کسی بھی علاقے کو براؤن ایریا ڈکلیئر کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. میری تو کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے, نہ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی والے سے تعلق ہے, نہ دوستی کرنے کا شوق ہے. میرا جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. تو اس لیے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو بینیفٹ دینے کے لیے گرین کو براؤن کر دیا. اب براؤن کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی اسموک کا برا حال ہے لاہور کے اندر. اس کی پالیسی بنے گی نہیں بنے گی یہ نہیں پتا, مگر لاہور میں گرین کو کم کر کے براؤن کیا جا رہا ہے. اور 96 اسکوائر کلومیٹر کو براؤن کر دینا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اب جن صاحب نے یہ ساری کاروائی کی ہے وہ ملک سے باہر بیٹھے ہیں, اور اپنے والد کے الیکشن پہ بھی پاکستان آنے سے گریزاں ہیں. اس لیے گریزاں ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ میں آؤں گا کوئی نہ کوئی تحقیقات ہوں گی. یہ آخری دنوں میں جو مال سمیٹا گیا ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, کل اگر عمران خان صاحب نے یہ بات نہ کی ہو اپنے اجلاس میں, آپ سارے جہاں دیدہ صحافی ہیں یہاں پہ کھڑے ہیں, لیاقت انصاری صاحب کھڑے ہیں, عدنان شیخ صاحب کھڑے ہیں, محسن بلال صاحب بھی کھڑے ہیں, تو میں آپ کو بتاتا چلوں, الفت مغل صاحب کھڑے ہیں,
مجھے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو یہ بات میرے سے بہتر پتا ہوگی کہ کل دونوں گتھم گتھا ہو گئے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو اربوں کی کرپشن پنجاب میں کی گئی ہے یہ ہمارے گاٹے فٹ ہو رہی ہے, ہمارا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے. ادھر سے کاف لیگ والوں نے کہا نہیں, اصل کرپشن تو گوگی کرتی رہی ہے, وہ تو آپ کی ناک کی نیچے ہوئی ہے, بزدار سرکار نے کی ہے. تو وہ اب آپس میں ہی لڑ پڑے ہیں اس بات پہ کہ زیادہ کرپشن کس نے کی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ قریب قریب ہی ہیں کرپشن میں, مگر جس کا بیٹا بھاگا ہوا ہے اور اپنے باپ کی وزارت اعلیٰ بچانے کے لیے پاکستان آنے سے بھی گریزاں ہیں, اس کو میں یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا ماسٹر پلان جو ہے اس پہ اسٹے آرڈر ہو گیا ہے. اب 2 ہفتے میں آپ کیا جواب جمع کرائیں گے؟ قانونی جواز کوئی نہیں ہے, اخلاقی جواز آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. آج یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ماسٹر پلان کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں ملی ہے. نیب نے بھی اس کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے جو مجھے خبر ملی ہے. تو اس لیے ان کے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں. اراکین کی تعداد ان کے پاس ہے نہیں, 179 کے مقابلے میں یہ 165 پہ کھڑے ہیں. تو عدالتی آرڈر میں تو یہ بات درج ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ جب مرضی چاہیں لے سکتے ہیں. تو آپ کو کیا چیز روک رہی ہے؟ آپ اپنے ہاتھ مضبوط کریں, آپ اس ابہام کو دور کریں, آئیں اعتماد کا ووٹ لیں اور کہیں جی ہم اعتماد کا ووٹ لینے آ گئے ہیں. مگر آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کے پاس اراکین کی تعداد نہیں ہے. جس دن آپ کے اعتماد کا ووٹ ناکام ہوا, کیونکہ دیر سویر لینا پڑے گا, آئین کا آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 یہ کہتا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا. منظور بٹو صاحب کے دور میں بھی لیا گیا تھا, پیر صابر شاہ صاحب والا کیس پڑے اس میں بھی لیا گیا تھا, 10 دن کی مہلت دی گئی تھی. آپ کو تو 2 ہفتے ہو گئے ہیں, کیوں نہیں لے رہے اعتماد کا ووٹ؟ اور میری عدالت سے بھی استدعا ہے کہ آئین کو ری رائٹ نہ کیا جائے. آئین کے اندر جب آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 یہ کہتا ہے, اور دیکھیے کہ 3 MPAs جس کے اندر آپ کی خواتین MPAs بھی موجود ہیں, وہ کہتی ہیں ہم نے پرویز الہی کو ووٹ نہیں دینا. تو آپ کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ گورنر نے ٹھیک کہا ہے آپ کو اعتماد کے ووٹ کا. ہم عدالت میں پیش کریں گے یہ بات کہ جی یہ 3 MPA ان کے پرویز الہی کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے. اور اگر کل ممبرشپ دیکھی جائے تو 180 بمقابلہ 188 ہے. اب ان کے ممبر اگر ان کے ساتھ نہیں, اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. اعتماد کا ووٹ دیر سویر لینا ہوگا, اور اس کے بعد جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا, اگر پہلی گنتی میں کوئی بھی امیدوار 186 ووٹ نہ لے سکا تو دوسری گنتی ہوگی, اور دوسری گنتی میں سادہ اکثریت والا وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائے گا, جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا یقین ہے اور ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں اس معاملے پر. بھاگ تو حکومت رہی ہے, بھاگ تو منسلئی گئے ہیں, تو آ کے جواب دینا ان باتوں کا. ماسٹر پلان میں تو آپ پھنس گئے ہیں. ماسٹر پلان اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی, موقع دیا, میں بطور ایک مڈل کلاس سیاستدان اس کو اپنی انا کی جنگ بناؤں گا, اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ ماسٹر پلان 2050 کا جو اربوں پتی لوگوں کو مزید ارب دینے کے لیے کیا گیا ہے, یہ کیسے اس پنجاب کے اندر پاس ہوتا ہے. میں جب داخل ہوا تو انہوں نے کہا جی وفاقی وزراء کی انٹری پنجاب اسمبلی میں بین ہے, جس میں رانا ثناء اللہ صاحب کو, مجھے اور سعد رفیق صاحب کو اجازت نہیں ہے. اب دیکھیے بطور وفاقی وزیر آپ کے کچھ استحقاق ہوتا ہے. ہم نے میٹنگ کرنی ہے, ہم نے کل بھی پرامن طریقے سے ہم آئے ہیں, کمیٹی روم میں بیٹھے ہیں, اپنی میٹنگ کی ہے, نیچے گیلری میں اجلاس دے کر ہم گھر چلے گئے ہیں. ان کو انسیکیورٹی یہ ہے کہ شاید ہمارے آنے سے پارٹی کو تقویت ملتی ہے, ممبران کا جوش و جذبہ بلند ہوتا ہے, اس میں اضافہ ہوتا ہے, تو ان کو اسمبلی میں ان کی انٹری بین کر دو. میں نے ان کو بتایا ہے, میں نے کہا یہ گجرات کی ضلع کونسل نہیں ہے, نہ اس کو بننے دیں گے. اور میرے چودھری پرویز الہی صاحب سے کچھ 40-50 سال کے خاندانی مراسم ہیں, کوئی آج کا تعلق نہیں ہے. ہم نے کئی نسلیں بھگتائی ہیں, کئی نسلوں کو دیکھا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, ہمارے علاقے میں ایک فوتگی ہوئی پیچھے, تنویر اعظم چیمہ صاحب, ہمارا الیکشن بھی ان کے خلاف ہے, ہماری تعلقات بھی ہیں, ان کی بھی بڑے تعلقات ہیں. اعظم چیمہ صاحب تھروٹ کاف لیگ میں رہے, یہ گجرانوالہ گئے, چند میل کے فاصلے پہ ان کی فاتحہ کہنا نصیب نہیں ہوئی. یہ جو وزاداری کا ایک لبادہ اڑا ہوا تھا نا, ہماری بزرگوں کی فاتحہ پہ نہیں ہے, یہ تو چلے پھر انہوں نے کچھ 40 سال زندگی کے ان کے ساتھ نبھائے ہیں. تو یہ گجرانوالہ گئے, وہاں تک نہیں گئے. پرویز الہی آہستہ آہستہ اپنی سیاسی ساکھ کھو چکے ہیں, اخلاقی جواز کھو چکے ہیں, سیاسی قوت کھو چکے ہیں. اب ایک کھوکھلا انسان وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ بضد ہو کے براجمان ہے, تو اس کا علاج صرف ایک ہے کہ اعتماد کا ووٹ لے ورنہ گھر جائے. اگر آپ کو لاہور ہائی کورٹ سے انصاف نہیں ملتا, معاون خصوصی عطا تارڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس اراکین کی تعداد موجود نہیں ہے, اسی لیے آپ اعتماد کا ووٹ نہیں لے رہے. انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب اسمبلی میں ہمارے ممبران پورے ہیں. اور اب موسم کا حال.
السلام علیکم. موسم کی کچھ اہم خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی. موسم کی خبروں میں سب سے پہلے بات کریں گے دھند کی صورتحال کی اور آپ کو آگاہ کریں کہ ملک کے بیشتر میدانی علاقے ان دنوں بدستور شدید دھند اور سردی کی لپیٹ میں ہیں. شاہراہوں اور موٹر ویز پر شدید دھند کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو رہی ہے. ملتان قومی شاہراہ پر دھند کی وجہ سے حد نگاہ انتہائی کم ہے. سرگودا، گجرات اور سالم انٹرچینج روڈ پر ٹریفک کی روانی سست روی کا شکار ہے، جبکہ موٹر وے M3 اور موٹر وے M4 کو بند کر دیا گیا ہے. جہلم، ٹوبہ ٹیک سنگھ، اوکاڑا، وزیر آباد، پیر محل، ملکوال اور دیگر علاقوں میں بھی شدید دھند کی وجہ سے حد نگاہ انتہائی کم ہو کر رہ گئی ہے. ساہیوال، خانیوال اور چیچا وطنی میں شدید دھند کے باعث سڑک کے مختلف حادثات میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں اور متعدد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. موٹر وے پولیس نے شہریوں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ دھند کے وقت غیر ضروری سفر سے گریز کریں. دوران سفر رفتار کم اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں. ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ مغربی اور بالائی اضلاع میں مطلع ابر آلود رہے گا. بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، شمالی اور مغربی بلوچستان میں بارش اور برف باری کی توقع ظاہر کی گئی ہے، جبکہ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں دھند میں بتدریج کمی کا امکان ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ کالام اور گوپس میں بارش ریکارڈ کی گئی. پنجاب کے میدانی علاقے اور بالائی سندھ دھند کی لپیٹ میں رہے. اور ناظرین، اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ لے میں -9 ڈگری سینٹی گریڈ، گوپس -8، ہنزا -6 ڈگری سینٹی گریڈ، زیارت -5 اور سکردو میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اور ناظرین، اب رخ کریں گے امریکی ریاست کیلیفورنیا کا اور آپ کو آگاہ کریں کہ کیلیفورنیا میں بارشوں اور طوفان سے 12 افراد ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. طوفانی بارش کے سبب متعدد گاڑیاں ڈوب گئیں اور معمولاتی زندگی مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گئے. کیلیفورنیا کے مرکزی علاقے سیکرامنٹو اور نواحی علاقے کے 3 لاکھ سے زیادہ صارفین کو بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی. محکمہ موسمیات نے موسم میں مزید شدت کا امکان ظاہر کیا ہے. ناظرین، موسم کی خبروں سے اتنا ہی. رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا. بہت شکریہ قاسم. اور اب شامل کریں گے کچھ کھیل کی خبریں.